بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی مایوسی کے ساتھ یہاں مجید دشتی ایس ایچ او اور لیوی ذیلکار اور دیگر انتظامیہ کھڑی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ آپ کی غنڈہ گردی، آپ کی وردی جب برنئی میں منشیات فروشی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آپ کی وردی ہوتی ہے۔ برنئی میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، لاپتہ ہونے کے بعد ان کو بازیاب کرایا جاتا ہے، تو آپ کی وردی اور آپ کا قانون اور آپ کی غنڈہ گردی کہاں پر ہوتی ہے؟ جگہ نہیں ہے۔ صدام ترین کو دن دیارے قتل کیا جاتا ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ آپ دفعہ 144 کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں، اس کے قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بنیادی رائٹس کو تسلیم کریں۔ ہم سیاسی کارکنان ہیں، یہاں پاکستان میں، یہاں بلوچستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے احتجاج کی اجازت بھی ہے، ریلی کی اجازت بھی ہے، جلوس کی اجازت بھی ہے۔ جب ہم پرامن طریقے سے نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر دفعہ 144 کا ڈرامہ بنایا جاتا ہے، ہمارے پیچھے انتظامیہ الرٹ ہو جاتی ہے۔ خدا کو مانو یار، اگر آپ کو کیمپ سے جو کسی کا دلال ہے، جو کسی کا علاقہ ہے، گرفتار کرے تو آپ نے پر لا اس کو جواب دینا ہے کہ آپ کون ہوتے ہو کہ مجھے اس بات پہ پابند کرتے ہو کہ جا کے سیاسی کارکن کو گرفتار کرو۔ اگر آپ میں دم ہے، اگر آپ میں قانون ہے، اگر آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو یہاں ارنائی میں نان لوکل شخص جو نہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، نہ جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، نہ کسی این جی او سے اس کا تعلق ہے، وہ این جی او کا سامان تقسیم کر رہا ہے۔ وہاں آپ کا کوئی قانون نہیں ہے، وہاں کوئی ڈی سی نہیں ہے، وہاں کوئی اے ڈی سی نہیں ہے۔ جب ہم اس علاقے کے لیے، جب اس علاقے کے امن کے لیے، جب ہم اس علاقے کی سڑکوں کی بحالی کے لیے، جب ہم اس علاقے کے اہل کی تباہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو قانون یاد آ جاتا ہے، دفعہ 144 یاد آ جاتا ہے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ آپ کو اپنے شیر کی حالت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں حیران ہے کہ لوگ چاند پہ چڑھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے انگریز کے دور کی ریلوے بھی ہماری بند ہے۔ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے سابقہ منصوبے جو انگریز نے دیے تھے اسے بھی بند کر دیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم گونگے بن گئے۔ کیا 27ویں ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کی بات نہ کرے، کوئی انصاف کی بات نہ کرے، کوئی انسانیت کی بات نہ کرے؟ تو کان کھول کے سن لے، آپ سے لے کے آپ کے آفس تک، آپ کے باجوہ تک، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تک ہم کسی کے ذاتی خلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، 2727ویں ہے، 2700 ترمیمیں کر لے، آپ ہمیں بات کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں، آپ ہمیں احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ آپ کو نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، آپ اپنے مسلمانوں کے اوپر آپریشن کا اعلان کرتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا باجوڑ کی طرف، وزیرستان کی طرف، وانا کی طرف، بلوچ بیلٹ کی طرف آپ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، آپ خواتین کو مار رہے ہیں۔ آج مارنگ ایک پڑھی لکھی نوجوان ہے جس نے سیاسی مزاحمت کا راستہ اپنایا، آپ اسے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ آپ آج میرے جیسے سیاسی کارکن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ آپ کا کیا مقصد ہے کہ بلوچستان کی عوام بندوق اٹھائے، بلوچستان کی عوام پہاڑوں پہ چڑھ گئے؟ نہ ہم پہاڑوں پہ چڑھیں گے، نہ ہم بندوق اٹھائیں گے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ نورلا ترین نے کراچی میں کسی پولیس والے سے کہا تھا کہ یہ 2000 والے پشتون نہیں ہے کہ آپ پسٹل دکھاؤ گے ہم بھاگ جائیں گے، آپ پسٹل دکھاؤ گے ہم اپنے دیوار کے بٹن کھول کے سینہ دکھائیں گے کہ دم میں تو آؤ ہمارے اوپر چلاؤ۔ ایک نہیں 102 FIR ہمارے اوپر کاٹو، آپ کے دل میں جتنے FIR بنتے ہیں، جون سے دفعے بنتے ہیں، اس ایس ایچ او کو تو شرم نہیں آتی ہے۔ یہ بدتمیز ایس ایچ او جس نے افغان مہاجرین سے بھی پیسے لیے، سوشل میڈیا میں اس کے اوپر بیان چل رہا تھا، یہ غلیظ ایس ایچ او گھروں کو ڈانپتا ہے، اس نے میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے، ہم پھر بھی خاموش ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مجید صاحب، اس وردی کے بغیر بھی آپ کی کوئی حیثیت ہے، اور ہم بھی سیاسی کارکن کے علاوہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنی بدماشی اور غنڈہ گردی اپنے پاس رکھو، ہم آپ کے تھانے کے سامنے بھی احتجاج کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو چوک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بزدل کارکنان ہیں، ہم بھاگ جائیں گے؟ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں یہ اگر نہیں آتے تو شاید ہمیں اس طرح کی